یہ بھی فائدہ ہے کہ بہت سارے پرانے دوست اور مدرسے کے ساتھیوں سے ملاقات کی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا حکیم اللہ شاہ نظری ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہمارے جامعۃ الرضا کے ساتھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت علامہ مولانا مفتی منیر علی صاحب قبلہ یہ ہمارے منظر اسلام کے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح لوگوں سے جو ملاقات ہوتی ہے تو طبیعت بڑی باغ ہو جاتی ہے۔ یقین کریں یہ فیضان تاج الشریعہ ہے کہ میرا مرشد مزار کے اندر موجود ہے لیکن اس کا سبق ہر سنی کے سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابر رحمت تیری مرکت پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں گے امیر کارواں تجھ پر۔ یہ آج کی عظیم محفل حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب قبلہ کی محنتیں اور تمام علماء کی کوششیں اور جملہ عاشقان مصطفیٰ کی محبتوں کے سلے میں سجی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ میں عادی نہیں ہوں کہ میں نے نیت باندھ لی تو تقریب 2 ہی گھنٹے ہوگی یا 1.5 گھنٹہ بولنا ہے۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ اتنی دیر بات کر سکوں جتنی دیر آپ آپس سے سنیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مجھے یاد نہیں ہے کہ آج تک کبھی کسی نے مجھے منبر سے اشارہ دیا ہو بس کرو تو میں نے کبھی ختم کی ہو۔ طارق بھائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں گھڑی دیکھ کے نہیں میں چہرے دیکھ کے بولا کرتا ہوں۔ کیا کہنا؟ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ جتنی دیر آپ سنیں گے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی اتنی دیر محبتوں کا پیغام پیش کیا جائے۔ انشاءاللہ۔ اگر میری بات کسی کو بری لگ جائے تو یہی معاف کر کے چلا جائے۔ میرا مقصد کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی تحقیر کرنا یہ قطعاً نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور کوئی یہ تمنا لے کے بھی نہ بیٹھے کہ مولوی آئے گا تھوڑی سی جنت بانٹے گا تھوڑی سی راحت بانٹے گا پھر نکل جائے گا۔ اللہ اللہ۔ علامہ خادم صاحب نے بلایا ہے، کمیٹی والوں نے محنتیں کی ہوں، لیکن میرا ایک مزاج یہ بھی ہے میں چاپلوسی کر کے آپ کی بے وجہ کی تعریف کر کے چلا جاؤں، اس سے مقصد کہا جلسے کا مقصد حل نہیں ہونا ہے۔ اس لیے جب میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں تو یہ ذہن لے کے بیٹھتا ہوں کہ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بات اگر کڑوی لگے تو یہ سوچ کے بھی برداشت کر لیں کہ دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا۔ یہ جو آگے والے لوگ بیٹھے ہیں نا تھوڑا سا یہ بیدار رہے بیدار رہے۔ ساری چیز اچھی ہے۔ اللہ اللہ۔ اگر ڈسپلے خراب ہو تو کمپنی کا مال بھی پڑا رہے۔ اللہ اللہ۔ سمجھتے ہیں؟ اور آپ لوگ آگے بیٹھے ہو نا آپ کی تھوڑی سی زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ فرمایا گیا جو دنیا میں علماء کے قریب بیٹھے گا اللہ جنت میں اسے حضور کے قریب بیٹھا ہے۔ آپ آگے آگے کے علماء کے قریب بیٹھے انشاءاللہ جنت میں حضور کی قربت ملنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے یہاں آگے بٹھایا قیامت میں بھی حضور کے قریب بیٹھا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جو پیچھے رہ گئے کہ وہ دل تھوڑا نہ کرے کہ جی اب کیوں بولنا اب تو نمبر ہی پیچھے آ گیا، یہ قطعی نہ سوچیں۔ یہ محفل حضور کی ہے، مولوی دیکھے نہ دیکھے حضور دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ مولوی پہچانے نہ پہچانے حضور پہچانتے ہیں۔ بے شک۔ ہاں حضور پہچانتے ہیں۔ عجیب دور آ گیا، عجیب رہ گیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں بڑا پکا بریلوی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
طارق بھائی کئی لوگ نا میری باتوں کو سن کے کہتے ہیں یار بریلوی ہو کیسی بات کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. میں بڑا پکا بریلوی. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پاس دو مہرے ہیں. میرے مرشد بیعت کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے اور میرے مرشد اجازت کو رئیس الاتقیاء اویس مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے تکبیر نعرہ رسالت تشہیر اعلی حضرت بستی بستی قریہ ملیہ فیضانے ویسے ملیہ خلیفے ویسے ملیہ. واہ واہ. میری سنیت میں دو مہریں لگی. نبی کے بیٹے کی بھی مہر ہے, رضا کے بیٹے کی بھی مہر ہے. رضا کے بیٹے کی بھی مہر ہے. اللہ کا شکر ہے. کبھی کبھی دور دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. وہ اندھیرا بھی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے. اللہ اللہ اللہ. روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. حالات ہمارے اتنے ناگفتہ بھی ہیں کہ ہم گناہ گار تو ہیں لیکن احساس گناہ نہیں ہے. اللہ اللہ. ہم خطائیں تو کرتے ہیں لیکن خطاؤں کا احساس نہیں. ہم اتنے جھڑی ہو گئے کہ ایک ہی گناہ کو بار بار کرتے ہیں لیکن کبھی پلٹنے کا خیال نہیں آتا. آج آنکھیں ڈھونڈتی ہیں ایسی شخصیت کو جو نگاہ ڈال کے دل صاف کرتے ہیں. میں علامہ خادم صاحب دعائیں کرتا ہوں جلسہ کرانے والے کے لیے. سبحان اللہ. اس لیے نہیں کہ مجھے بلایا, میں رہوں نہ رہوں لیکن یہ جلسے قیامت تک ہوتے رہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے جیسے کتنے آئے اور آ کر کے چلے گئے, بڑے بڑے آئے آ کر کے چلے گئے, آئے اور چلے جائیں گے, لیکن حضور کا ذکر صبح قیامت تک ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ کسی کی موت سے رک نہیں سکتا, یہ کسی کے جانے پہ ختم نہیں ہونا ہے, یہ کسی کے مٹ جانے سے نہیں مٹنا. کیوں؟ اس لیے کہ رب کا بات ہے جب تک خدا کی خدائی کا اعلان ہوتا رہے گا تب تک مصطفیٰ کی مصطفائی کا اعلان ہوگا. کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. لیکن آج برا نہ مانیے, ہماری قوم جو بے روزگار لوگ ہیں اللہ اللہ. عید کے سوا کچھ نہیں ہے, بے روزگار, کھلوے, نکمے, جنہیں کوئی کام نہیں ہے, وہ ایک دوسرے پہ تنقید کرنے پہ لگے. کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ جو جس طرح دین کا کام کرنا ہے اسے کرنے کے. مصنف مبلغ کو بخشنے تیار نہیں, مبلغ مدرس کو بخشنے تیار نہیں. یہ کنڈیشن ہے ہماری. حد تو تب ہو جاتی ہے جب لوگ کہتے ہیں صاحب جلسوں کا کیا نتیجہ ہے. ایک بات کہوں, برا نہ مانا, اصلاح عمل بڑا ضروری ہے. آپ کے علاقے میں بھی مدرسہ ہوگا؟ جی ہے مدرسہ؟ جی جی. میں سمجھتا ہوں پورے ضلع لکھیم پور کے اندر بہت زیادہ بچے اگر مدرسوں میں ہوں گے تو 5,000. سارے مدرسوں کی بات کریں 5,000 تک طلبہ مدرسے میں ہوں گے. وہ بھی کس ایج کے؟ 8 سال سے لے کر کے 22 سال تک. بس اس سے زیادہ اللہ ماشاءاللہ کوئی مرتا ہوگا. اور اتنے بھی کتنے بچے؟ 5,000. کیا ہماری قوم کے پاس پورے ضلع کے اندر صرف 5,000 بچے؟ اللہ 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 اللہ. نہیں, بچے 50,000 ہوں گے. لیکن مدرسوں کو جتنوں نے تھاما وہ 5,000. باقی بچتے ہیں تقریباً 90% بچے. وہ کدھر جائیں؟ تو ایسے 90% لوگ جو مدرسے نہیں جا پاتے, یا تو وہ اس وجہ سے نہیں گئے کہ ان کو حالات نے ان کا ساتھ نہیں دیا, اللہ اللہ اللہ. یا اس لیے مدرسے نہیں گئے کہ انہیں شوق نہیں. کوئی بات نہیں, جب خیال آیا تو عمر گزر چکی, پھر کدھر جانا تھا؟
پھر ہم نے اپنے اسلاف کو پڑھا، جب دل سیاہ ہو جاتے تھے لوگ مرشد کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے۔ جب بندہ گناہ زیادہ کر لیتا تھا تو پھر کسی ایسے شخص کی تلاش میں نکلتا تھا جو دلوں کا زنگ دور کرے، تو پھر خانقاہیں تلاش کی جاتی تھی۔ کوئی اجمیر شریف جا کر کے ولی بنتا تھا، کوئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی چوکھٹ پہ جا کے گناہ دھوتا تھا، کوئی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جاتا تھا، کوئی بابا فرید کے قدموں کو پکڑتا تھا۔ لیکن آج رویہ یہ ہے، یہ قوم گناہوں میں ڈوبی تو ہوئی ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے شاید کوئی مل جائے کہ جو ہمارے گناہوں کو صاف کرے، کوئی تو ایسا مسیحا ہو جو دلوں کے زنگ کو دور کرے۔ یہ قوم پہنچی گرتے پڑتے خانقاہوں میں، لیکن اللہ ماشاءاللہ جب خانقاہوں کو چھوڑ کر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہیں کسی کے دل کا علاج نہیں ہو رہا ہے، جا کر کے دیکھو ایک بھی بازار لگا ہے، یا تو تعویذ بانٹے جا رہے ہیں یا ٹولیاں بیچی جا رہی ہیں۔ اور یار کوئی تو ایسا ہونا چاہیے تھا جو درد دل کو سمجھنے والا ہوتا، جو حال دل کو سمجھتا، اور تمہیں خدا کا واسطہ خانقاہیں اگر خدا نے دی ہے تو یہاں بیٹھ کر تجارت نہ کرو، مصطفیٰ کی امت کے ساتھ محبت کا سودا کرو۔ جو کالے دل لے کے آئے ان کے دلوں کو نور مصطفیٰ سے منور کر کے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ کیا کہنے بابا، زندہ باد زندہ۔ ایسے لوگوں کو جو ہمارے گناہوں کی سواری کا سبب ہے، ہاں تو یاد رکھیے، یاد رکھیے، یا آپ نے بار بار سنا ہوگا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج بھی باتیں ڈھونڈ رہی ہیں، آج پریشانی ہے بھائی۔ میں تو آپ سے کہوں گا، میں ہر شخص کو ایسے قبلے کی تلاش ہے جو ہاتھ پکڑ کے حضور کی چوکھٹ پر لے کے جائے۔ ہر شخص کو ایسے شخص کی تلاش ہے، لیکن نظر تک نہیں ہے، بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ میری قوم نعرہ لگاؤ ہماری پہچان ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن نعرے سے پہلے اپنا وجود سجاؤ، وجود سجاؤ اپنا۔ کسی نے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا تھا حضور دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا دو چیزیں صاف کر لینا، دعائیں خود بخود قبول ہونے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا حضور کون سی چیز؟ فرمایا پہلے زبان پاک کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، دوسرا رزق حلال کھانا، کبھی حرام کا لقمہ نہ کھانا۔ اگر دو کام تم نے کر لیے، ہاتھ بعد میں اٹھے گے، مقبولیت کی ضمانت پہلے ادا ہوگی۔ میں کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤں مسئلہ کیا تھا، لیکن اسی دل میں خوب زب لیا تھا، حسد ہے اپنے سگے کا، ہاں کیا وجہ ہے؟ ہم نے سجدے تو کیے، ماتھے پہ کالے نشان بھی آ گئے، لوگوں نے کہا بڑا پکا نمازی ہے، جب دیکھو مسجد میں ملتا ہے، لیکن چہروں پہ نور کیوں نہیں آیا؟ نور سفیدی کو نہیں کہا جاتا ہے، نور روشنی کو نہیں کہا جاتا ہے۔ وہ بھائی نور کا مطلب نمازی کے یہ ہے اس کے چہرے پہ کشش دکھائی دے، بھلے کالے رنگ کا کیوں نہ ہو، لیکن اگر بلال ہے، عشق ہے حضور کا، تو کائنات کے سینے میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے کس رنگ کا عشق کیا ہے، کون سی عبادت کر کے لوٹے ہو، لیکن ہم جانتے ہیں شاہد ہم نے بدن تو پاک کیا، کپڑے بھی پاک کیے، سجدے بھی رات کے 3 بجے کیے، لیکن مشیت کا نقیب کہہ رہا تھا تو نے پانی ڈال کے کپڑے پاک کیے، کپڑا مار کے سب پاک کر لی، لیکن دل کے اندر جو میل لے کے آیا ہے اسے کب پاک کرے گا؟ اور تو نے اس کپڑے کو ایک بالٹی پانی سے صاف کر لیا، لیکن جو دل کے اندر حسد کا میل ہے یہ سمندر سے بھی پاک نہیں ہوگا، مالک یہ کب پاک ہوگا؟ فرمایا سن پہلے اپنے سگے کو معاف کر دے، خدا تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت، خلیفہ ویسے بیان، وحدت اسلامی کانفرنس۔ واہ واہ واہ، بہت بہت سبحان اللہ۔ میرے شیخ سرکار نے سلطیہ فرمایا کرتے، ایک دن میں نے کہا دیکھو ان کی بات میں جائے کرے، کبھی پوچھا کرتا بزرگوں کے 2 جملوں میں پوری زندگی ہوتی ہے، 2 جملوں میں بات چل رہی تھی، حضرت فرما رہے تھے، مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب کبھی کبھی بیٹھنے کا وقت ملتا ہے، جانا ہوتا ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور نصیحت کرنا۔ فرمانے لگے بندہ گناہگار اگر ہونا تو بچنے کے راستے ہوتے ہیں، لیکن بندہ اگر گستاخ ہو جائے تو پھر بچنے کے راستے نہیں آتا۔ ارے کیا کہنے، کیا کہنے؟
باتوں میں بات کریں، کہنے لگے کبھی گستاخ نہ ہونا، گناہگار کے نکلنے کے راستے ہیں، گستاخ کے نکلنے کے راستے نہیں ہوتے۔ پھر فرمانے لگے مولانا کوشش کرنا کبھی کسی کی بد دعا نہ کرے۔ کون کہتا ہے؟ کہنے مولانا کوشش کرنا کسی کی بد دعا نہ ہو جائے تمہارے لیے۔ میں نے کہا حضور بد دعا بتائیں نا، دعا اور بد دعا کیا ہے؟ سنیں بزرگوں کے جملے، سرکار ویسے فرماتے بیٹھے یاد رکھنا، کسی کا دل توڑ دینا بد دعا ہوتی ہے، کسی کا دل جوڑ دینا دعا ہوتا ہے۔ وہ کہتے میں نے ایسا ڈاٹا میرے سامنے ہو تک نہیں ہے، اس نے کہاں پڑا تھا، ہمت نہیں تھی میرے سامنے کھڑے ہونے کی، لیکن جس دن میرے شیخ نے کہا تھا کسی کا دل جوڑ دینا دعا ہوتا ہے، دل توڑ دینا بد دعا ہوتا ہے، میں سمجھ گیا تھا اب بد دعا کے لیے ہاتھوں کا اٹھنا ضروری نہیں ہے، اب بد دعا کے لیے ہونٹوں کا ہلنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل کو ٹھیس پہنچ گئی تو سمجھ لینا بد دعا ہو چکی ہے، اب خیریت نہیں ہے۔ اور میرے بھائی ذرا غور تو کیا کرو، عید گزری دنیا نے کہا تھا، بڑے بڑے اسٹیٹس لگائے گئے، کوئی کہہ رہا تھا اب کوئی دعائیں دینے والا نہیں ملتا ہے، کوئی کہتا جو پیار کرتے تھے قبرستان چلے گئے ہیں، کسی نے یہ لکھا آ جائیں کبھی پلٹ کے قبرستان والے، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، اور شرم آنی چاہیے جو قبرستان چلے گئے ان کے دعانے کی دعائیں کر رہے ہو، جو پورا باپ گھر میں بیٹھا ہے ایک لمحے کے لیے اس کے پاس جا کے دعائیں لینے کا موقع نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے میرے باپ کو کچھ نہیں کہا ہے، آج تک انہوں نے بد دعا نہیں دی، میں نے کرنا تھا، کبھی تو شرم سے چہرہ جھکا ہوگا، کبھی تو آنکھ بھیگی ہوگی میرے نتیجے سے، اگر جس دن اس کی آنکھ بھیگ گئی یہ مت سوچنا وہ مصلہ بچھائے گا، ہاتھ اٹھائے گا، تبھی بد دعا ہوگی۔ وہ ٹوٹ گیا، بد دعا ہو گئی، اب نہ تجھے پیر بچا سکتا ہے نہ تجھے ولی بچا سکتا ہے۔ اگر بچنا ہے ماں باپ کو راضی کر، خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مشرق اعلی حضرت، حق ختامہ، واہ واہ بہت بھائی انہیں راضی کرو نا، باپ کو تو عید مبارک کہنے تیار نہیں، وہ چوراہے پہ کھڑا ہے کپڑے پہن کے، کہہ رہا تیری رات تک رہا تھا، وہ ظالم تجھے کہتا تھا۔ عید کا مزہ ہی تب آتا ہے جب باپ سینے سے سینہ لگا کے عید مبارک کہتا ہے۔ تو کیا جانے عید ہوتی ہے؟ تو نے تو یہ سوچا یاروں کو سنئیے کھلا دو خود جا کے کھا لو، عید ہو گئی۔ بیٹھا کرو اپنوں کے پاس، بیٹھا کرو بڑوں کے پاس، بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کو وقت دیا کرو۔ ہم غلطی کر رہے ہیں، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، معاف کیجیے گا، آج سب سے بڑا ستم اولاد میں یہ ہو رہا ہے کہ ماں کی گود اولاد کا حق ہوتی ہے۔ میں جدی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں اس مسئلے کو ڈیپلی بتانا بھی نہیں چاہتا، میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد کا حق ہے گود ماں کی۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو روئے ہیں تو ماں نے گود میں اٹھایا تھا، لیکن آج وہ دور بھی ختم ہو گیا۔ آج بچہ روتا ہے تو ماں گود میں نہیں اٹھاتی ہے، ماں موبائل کا گنگنا بجا کے روٹی کھلاتی ہے۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں، اس وقت کوئی موبائل نہیں تھے، ہم روئے تو ماں نے گود میں اٹھایا، ہم روئے تو باپ نے گود میں لیتے رو لیا دی۔ آج بچے روتے ہیں مائیں موبائل بجا کے دے دیتی ہیں۔ اگر بہت چھوٹا بچہ ہے تو وہ یہ سوچ کے چھپ جاتا ہے یہ کیسی آواز آ رہی ہے، اور جب اگر سمجھدار بچہ ہے تو وہ یہ سوچ کے چھپ جاتا ہے یہ آواز کیسے آ رہی ہے۔ دونوں بچے حیرت میں ہو جاتے ہیں اور اسی کو دیکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے بچوں نے ہوش سنبھالا، بچے عادی ہو جایا کرتے ہیں۔ اے میری بہنوں تمہیں خدا کا واسطہ تمہارے بچے رویا کریں نا، انہیں موبائل نہ دیا کرو، انہیں گود میں اٹھا کے سینے سے لگا لیا کرو۔ یاد رکھیے گا اگر تم انہیں آج موبائل دو گے، آج ان کو تمہاری ضرورت ہے تو یہ تم انہیں موبائل سے بہلا رہے ہو، کل جب تم پہ بڑھاپا آئے گا اور تم رو گے تو یہ تمہیں گود میں لینے کے لیے نہیں آئیں گے، تمہیں سینے سے لگانے نہیں آئیں گے۔ جیسے آج تم نے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، کل یہ چینل لگا کے باہر نکل جایا کریں گے۔ یاد رکھنا کوئی میوزک، کوئی تصویر، کوئی ٹی وی، کوئی ویڈیو تمہارے درد کا علاج نہیں ہوتی ہے۔ آج تم انہیں سینے سے لگا لو، بڑھاپے میں تمہاری اولاد تمہیں سینے سے لگاتی ہے۔ ارے واہ واہ واہ، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا بچے روئے نا انہیں سینے سے لگاؤ، انہیں سینے سے لگاؤ۔
ایک کہاوت ہوتی ہے نا، اکثر گالی دیتے تو لوگ کہتے ماں کا دودھ پیا تو سامنے آ